السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائے۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سلطنت میسور کے افق پر وہ بھی دن آیا جب انگریزوں کی چالیں ایک نیا رخ اختیار کرنے لگی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی رعایا کو خوشحال بنانے کے لیے نئی زرعی اصلاحات نافذ کی، کسانوں کو بیج اور پانی کی سہولت دی اور ریاست بھر میں سڑکوں اور قلعوں کی تعمیر شروع کرائی۔ مگر دوسری طرف انگریز اپنی سازشوں کا جال بنتے جا رہے تھے۔ دربار میں ایک رات سلطان اپنے وزراء اور جرنیلوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ بولے، ہماری سرزمین کو آزاد رکھنے کے لیے ہمیں صرف تلوار نہیں، عقل اور حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ دشمن صرف توپوں سے نہیں لڑتا، وہ تجارت اور معاہدوں کے پردے میں رہ کر بھی وار کرتا ہے۔ جرنیل میر صادق اور دوسرے وزراء سر تو ہلا رہے تھے مگر کچھ دل میں دگا بھی چھپا رہے تھے، خاص طور پر میر صادق جسے انگریز خفیہ طور پر پیسے اور جاگیریں دینے کا وعدہ کر چکے تھے۔ وہ ہمیش بیٹھا اپنے ذہن میں منصوبے بنا رہا تھا۔ دوسری طرف انگریز جنرل کارنوالیس اپنی فوج کو دوبارہ تیار کر رہا تھا، نئی توپیں، نئے سپاہی اور ہندوستانی ریاستوں سے اتحاد۔ مگر ٹیپو نے بھی ترکی اور فرانس سے نئے ہتھیار منگوانے کی ترکیب دے رکھی تھی۔ ٹیپو نے جنگی ہاتھیوں کو خاص تربیت دلوائی کہ وہ دشمن کے صفوں میں داخل ہو کر توپ خانے کو روند ڈالے۔ سپاہیوں کو دن رات کی مشق کرائی گئی۔ قلعہ سرنگا پٹنم میں دن رات گونجتی رہتی، اللہ اکبر، ٹیپو سلطان زندہ باد۔ ایک رات سلطان محل کی چھت پر کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں ہلکی سی بے چینی تھی، وہ جانتے تھے کہ فیصلہ کن لڑائیاں قریب ہیں۔ ٹیپو بولے، یا اللہ، یہ جنگ صرف میسور کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہے، ہمیں فتح نصیب فرما۔ اسی دوران انگریزوں نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا۔ کچھ تاجر، کچھ قافلے والے اور کچھ مقامی سردار انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ خبریں آہستہ آہستہ ٹیپو تک پہنچ رہی تھی، مگر سلطان کی مشکل یہ تھی کہ غدار اس کے اپنے دربار کے اندر بھی موجود تھے۔ ایک رات میر صادق خفیہ طور پر ایک انگریز افسر سے ملا۔ اندھیری کوٹھڑی میں موم بتی جل رہی تھی۔ انگریز بولا، سلطان طاقتور ہے مگر اگر تم اس کے ساتھ نہ ہو تو ہم جیت سکتے ہیں۔ ہمیں بس ایک موقع چاہیے، قلعے کا دروازہ اندر سے کھول دینا۔ میر صادق کے چہرے پر لالچ کی جھلک تھی۔ میر صادق بولے، بدلے میں کیا ملے گا؟ انگریز بولا، جاگیر، دولت۔ ٹیپو سلطان فرانس اور ترکی سے مسلسل رابطے میں تھا۔ فرانس کے انقلاب نے انہیں ایک نیا حوصلہ دیا تھا کہ آزادی اور مساوات کے لیے لڑائی لڑنا کوئی گناہ نہیں بلکہ فرض ہے۔ سلطان نے اپنے سکہ پر بھی شیر میسور کا نشان ڈالا تاکہ ہر سپاہی جان لے کہ وہ آزادی کے شیر کی حفاظت کرتا ہے۔ جو ایک طرف سلطان اپنی رعایا کو خوشحال کرنے اور فوج کو طاقتور بنانے میں مصروف تھے، دوسری طرف دشمن اندرونی غداروں کے ذریعے وار کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فضا میں جنگ کی بو پھیل چکی تھی، ہر دل جانتا تھا کہ بہت جلد خون کی بارش ہونے والی ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز تھا۔ سرنگا پٹنم کا قلعہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا مگر ہر روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا تھا۔ ٹیپو سلطان اپنے کمرے میں مسلسل مستقبل کے نقشے پر غور کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز جلد حملہ کرنے والے ہیں۔ سلطان نے فوج کو قلعے کے بڑے میدان میں جمع کیا۔ ہزاروں سپاہی صف بستہ کھڑے تھے، توپ خانہ تیار تھا۔ سلطان گھوڑے پر سوار میدان میں آئے۔ ٹیپو بولے، میرے شہروں، یہ جنگ ہماری زمین، ہماری عزت اور ہمارے ایمان کی جنگ ہے۔ انگریز ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، یاد رکھو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ انگریز جنرل کارنوالیس نے سلطان کے قلعے کو گھیرنے کا منصوبہ بنایا۔ توپوں کو قلعے کے اطراف نصب کیا گیا، ندی کے راستے بھی بند کر دیے گئے تاکہ اندر کھانے پینے کی قلت ہو جائے۔ مگر اصل وار اندر سے ہونا تھا۔ میر صادق دن بدن انگریزوں کو خفیہ خبریں دیتا رہا۔ محاصرے کے کئی ہفتے گزرنے کے بعد قلعے کے اندر کھانے کی کمی ہونے لگی۔ بچے رو رہے تھے، عورتیں پریشان تھیں، مگر سلطان نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دن رات اپنی رعایا کے ساتھ بیٹھتے، ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ ایک رات سلطان اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کہا، اماں، اگر میں شہید ہو گیا تو دعا کیجیے گا کہ میرا خون اس دھرتی کی مٹی کو آزاد کر دے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، بیٹا، تو صرف میرا ہی نہیں، اس امت کا بیٹا ہے۔ اللہ تجھے اپنے شیر کی طرح قائم رکھے۔ ادھر قلعے کا ایک دروازہ اندر سے نیموا ہو چکا تھا۔ میر صادق کی غداری کا نتیجہ تھا یہ۔ دشمن کی فوج اندھیری رات میں آہستہ آہستہ قلعے میں داخل ہونے لگی۔ سلطان کے سپاہی جاگ گئے، توپیں گرجنے لگی، آسمان دھوئیں سے بھر گیا۔ ہاتھی دشمن کی صفوں میں کود پڑے مگر دشمن مسلسل بڑھ رہا تھا۔
उस रात सेरिंगापट्टनम की फिजा में सिर्फ धमाकों, चीखों और अजानों की आवाजें थी। हर सिपाही जान की बाजी लगा रहा था। सुल्तान ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और कहा, जब तक एक सांस बाकी है मैं लड़ूंगा। ये थी दोस्तों आज तक की कहानी। इस कहानी का बकिया हिस्सा एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।